حضرت عدی ابن عدی الکندی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی ہیں، ان کے چچا بھی صحابی ہیں۔ یہ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے میرے دادا فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اللہ تعالی لا يعذب العامۃ بعمل الخاصۃ، اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو خاص لوگوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ خاصوں سے مراد وہ مخصوص طبقہ، وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں۔ عاموں سے مراد وہ عوام الناس ہے جو اس برائی سے، گناہ سے بری ہوتے ہیں۔ یعنی ایک معاشرے، ایک علاقے میں چند لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو لوگ نہیں کرتے ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ قانون یہی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی، جو صاد ہوگا اس کو آزادی ہوگی۔ یہ فیصلہ اور یہ قانون اس وقت تک ہے حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون ان ینکروہ فلا ینکروہ، یہ اس وقت ہے کہ گناہ گاروں کو سزا دو، نیکوکاروں کو آزاد کر دو۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک لوگ گناہ کرنے والوں کو روکنے پر قادر ہوں، طاقت سے، اتفاق سے، اتحاد رائے سے اور اپنی حکمت عملی سے روک سکتے ہوں، اور لوگ روکتے رہیں، برائی کا مقابلہ کرتے رہیں، بروں کے ساتھ اختلاف اور بائیکاٹ رکھیں، اس وقت تک اللہ کا عذاب صرف گناہ گاروں کے لیے ہے، باقی لوگ سارے محفوظ ہیں۔ ہاں اگر لوگ دیکھیں گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، برائی پھیلانے والے برائی پھیلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اور معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے سارے تماشائی بن کے صرف دیکھتے رہیں، روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں، اس کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عذب اللہ العامۃ والخاصہ، پھر اللہ عام اور خاص دونوں کو، گناہ کرنے والوں کو اور گناہ سے نہ روکنے والے دونوں طبقوں کو بیک وقت عذاب مبتلا کر دے۔ یعنی قانون قدرت یہی ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو جتنا جرم کرے گا اس کی سزا خود بھگتے گا، دوسرا آدمی اس کی سزا نہیں بھگتے گا، قانون یہی ہے۔ لیکن اس وقت تک یہ قانون ہے جب تک ہر آدمی اپنی ذمہ داری نبھائے گا، اپنی طاقت مطابق اپنے معاملات کرے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے منع کرنا، یہ ہم سب کی ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں نہ روکیں تو اس کا مطلب ہوا یہ بھی ہمارا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ہم اس عمل کی سزا پائیں گے، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ اپنے گناہ کی سزا پائیں گے، تو دونوں پہ عذاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماؤہم فلم ینتہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے گناہ کرنا شروع کر دی، اور گناہ دن بدن عام ہونا شروع ہو گئے، اس امت کے علماء نے ان کو منع بھی کیا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے تو فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم، تو علماء بھی انہی کے ساتھ پھر موافقت کر گئے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور انہوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، یعنی پھر اتفاق رائے ہو گئی۔
منع کرتے رہے تو گناہ کرنے والے منع نہ ہوئے، رکے نہیں۔ اب انہوں نے اختلاف بائیکاٹ نہیں رکھا، کچھ دنوں کے بعد انہی کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، پھر آنا جانا، پھر شادی غمی، سارے معاملات کرنے شروع ہو گئے، پھر وہی یارانہ، پھر پارٹیاں، دعوتیں، سب کچھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دن رات، سب کچھ بال ہو گئے۔ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اللہ پاک نے دونوں کے دلوں میں پھر موافقت پیدا کر دی۔ جب وہ بھی بروں کو قبول کر گئے تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں بھی وہ وہم پیدا کر دیا، خیریہ کرنے دے۔ اب گناہ کرنے والے بھی وہیں بیٹھے ہوتے، نہ کرنے والے بھی وہی بیٹھے ہوتے۔ چند دن پہلے علماء برا سمجھتے رہے، اختلاف کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے، تعلیم دیتے رہے اور منع کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بیٹھنا شروع کر دیا، موافقت کر لی، چل ٹھیک ہے جی، خیر ہے جی، وہ کرتا ہے، نہیں باز آتا، کیا کریں، فلاں فلاں، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں دل موافق کر دی۔ جب بائیکاٹ ختم ہوا تو فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کا یہ سارا طبقہ تھا، ان میں کچھ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایسا کرتی رہی اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ایسا ہوتا رہا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے ادوار میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پہ لعنت کروا دی۔ اللہ کے پیغمبروں نے ان کا یہ سلوک دیکھ کر مجرم بھی ساتھ، سعد بھی ساتھ، جب تک برا کرتے رہے دونوں طبقے الگ رہے، حکم الگ رہا۔ جب دونوں مل بیٹھے، موافق الطبیعت ہو گئے، پھر سے پیار شروع کر دیا، پھر سے معاملات شروع کر لیے، اللہ کے نبیوں نے ان پہ لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس وقت ہوئی جب یہ لوگ حدیں کراس کر گئے، نافرمانی میں آگے ہی بڑھ گئے۔ جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر رب کی گرفت آتی ہے، اس کی لعنت اترتی ہے، پھر رحمت پرواز کر جاتی ہے، پھر ان پہ عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قوم نے جب اپنے گناہوں میں حد کر دی، حد کرات کر دی، تو پھر اللہ کے پیغمبروں نے ہاتھ اٹھا دی، ان کے لیے لعنت کی۔ جب لعنت کی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہاں یہ مسئلہ سن لیں، ہمارے ہاں سیم یہی صورتحال ہے۔ خدا نہ کرے میرا بھائی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاقیں، 10 طلاقیں، 100 طلاقیں، 1000 تک بھی سانس نہ لے، میں 2 دن، 4 دن، 8 دن، مہینہ لڑوں گا، اختلاف کروں گا، اختلاف کر کے بائیکاٹ کروں گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حرام کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، فلاں، ساری بات کر کے اس کے بعد ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد وہی یارانہ، وہی پیار، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے، ہم پھر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہم اس کے دکھ میں بھی شامل، سکھ میں بھی شامل، ہمارا کوئی بات بائیکاٹ نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے 4 دن تو اختلاف کیا، گناہ کو گناہ کہا، 4 دن کے بعد پھر ہم نے کہا خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، چلیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے ان کی برائی کو قبول کر لیا، ہم نے اس کے گناہ کو قبول کر لیا، ہم راضی ہو گئے، تیرے گناہ کرنے پہ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو عذاب اس پر آئے گا وہی عذاب اس پر بھی آئے گا، ورنہ معاشرے کو ایسے گناہگار کے ساتھ بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے جو آدمی حدود شریعت کو پامال کرے۔ میرے گھر میں زنا ہو رہا ہو، میں خوش ہوں، بغیر نکاح کے خاتون رہ رہی ہے، مجھے چہرے پہ بالی نہیں ہے، میں اسی طرح خوش باش بیٹھا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس زنا میں، اس حرام کام میں، اس جرم میں جو حد شریعت کو توڑ کر بضد ہو کر یہ کام کرتا جا رہا ہے، میں اسی کے ساتھ آج پھر کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، سارے معاملات ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے جرم میں میں راضی ہوں،
جو جرم میں راضی ہوتا ہے وہ مجرم کے برابر عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ حدیث جب مصطفیٰ نے بیان کی تو سرکار کی کیفیت دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال متکئا، سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے ٹیک لگا لی، ٹیک لگا کے بیٹھے، فرمایا فلا قال لا والذی نفسی بیدہ حتی تعتروا اطرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ٹیک لگائے ہوئے تھے، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تم انہیں ظلم سے پوری طرح روک لو۔ سرکار جذباتی ہو گئے، سرکار نے فرمایا جب تک تم ان مجرموں کو پوری طرح مکمل طاقت سے نہیں روکو گے اس وقت تک مجھے سکون نہیں ہے، لہذا روکو، ہر صورت روکو، برادری بیس پہ دباؤ ڈالو، علاقائی طور پہ دباؤ ڈالو، اور اہل محلہ دباؤ ڈالے، برادری بائیکاٹ رکھے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں نے اتنا بڑا جرم کیا جس کی وجہ سے میں تنہا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی آدمی منہ نہیں لگاتا۔ آخر ایک دن آتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، شادی پہ غمی پہ معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، میرے سے جرم ہو گیا، میں اپنے جرم کا ازالہ کرتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ ملا لو۔ معذرت کر کے اپنے جرم کا ازالہ کر کے وہ شامل ہو جاتا ہے برادری میں، قوم میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو اب وہ بھی محفوظ رہے گا، یہ بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ازالہ نہیں کرتا، اس کو فرق ہی نہیں پڑا، ہم نے بائیکاٹ ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگلا جملہ میں کہتا ہوں، اگلا ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے ہیں بلکہ اس کی منصوبہ بندی میں شامل ہوتے ہیں۔ منصوبہ بندی میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یار پتہ نہیں یہ کہا ہوگا، وہ کہا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے مہینے ایک دوست میرے پاس آیا، بڑا جذباتی صورت حال تھی اس کی، مسجد کے دروازے پہ کھڑا، اس نے بلایا، قاری صاحب میں جناب مسئلہ پوچھو۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو نہ طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا طلاق ہوگی نہ ہوگی؟ میں نے کہا تم بیٹھو، میں پوچھ کے آیا۔ میں نے کہا یہ نہ سوال ہے نہ میں نے اس کا جواب دینا، میں اس طبیعت کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ حرام اور حلال کا ہے، یہ مسئلہ زنا کا ہے، اللہ کی حدود کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تیری آواز سن کر یہ تیرے الٹے سیدھے سوال کا جواب دینے کا میں نہ پابند ہوں نہ میں اس کا قائل ہوں، نہ وہ دور ہیں نہ آپ دور ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ حضرت پروگرام بنا لو، جس نے طلاق دی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، وہ اپنی زبانی اپنے منہ مجھے جملے کہہ دے کہ میں نے کیا کہا ہے بیوی، ایک بار کہا ہے، دو بار کہا ہے، تین بار کہا ہے، جو کچھ وہ کہے گا میں اس کے جملے سنوں گا، اس کے مطابق میں مسئلہ بتاؤں۔ ایسے نہیں ہے اس نے کہہ دیا، تو نے سنا، کیا نہ سنا، کتنا سنا، اس نے کیا بولا، تو کون سا جملہ مجھے کہہ رہا ہے، میں اس کا جواب دے دوں، چاہے تو سنا دو، قاری صاحب نے ایسے کہا ہے، قاری صاحب نے ایسے کہا ہے، خدا جانے وہاں کیا ہوتا پھر۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اس کو میرے پاس لے آئے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو آپ پروگرام بنا لیں، ان کو گھر بلا لیں، میں وہاں آ جاتا ہوں، میں ان کی بات سنوں گا، سن کے جواب دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ دوسری بات، جتنا سوال ہوگا اتنا جواب ہوگا، میں اتنا ذمہ دار ہوں، اس کے علاوہ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لہذا سوال ہی وہ کرو جس کا جواب بنتا۔ ایک آدمی نے طلاق دے دی، او بھائی مجھے کیا طلاق دی ہے، وہ جملہ مجھے کہو گے؟ ہمیں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارا بچہ جوان ہو جاتا ہے، 18 سال 19 سال 25 سال، جناب کیا بات ہے، اس کی شادی بیاہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں، اس کو سکول پڑھا، کالج پڑھا، یونیورسٹی پڑھا، کہاں سے کہاں لے گئے، ڈگریاں دے کر، نوکریاں دے کر، باہر اس کو بھیج کر، سارے کام کرتے ہیں،
جب جوان ہو جاتا ہے ہم 10 20 30 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن ہم اس بچے کو یہ نہیں بتاتے بیٹا آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، دوسرا مرحلہ تیرا شروع ہو رہا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ جس طرح اس زندگی کو گزارنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے سب کچھ سیکھا ہے، وہ کم از کم حلال اور حرام کی زندگی گزارنے اور سمجھنے کے لیے بھی کچھ کر لے۔ جو بچہ نکاح کر رہا ہے اس کا فرض بنتا ہے وہ نکاح کے اصول سنے اور پڑھے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، میں نے اس کو کس طرح رکھنا ہے، اور طلاق اور معاملات اور آپس میں صلح، یہ اختلاف کیسے نبھانا ہے، ان باتوں کا سیکھنا اس آدمی پر فرض ہے جو آدمی شادی کر رہا ہے۔ ہم نے آج تک اہتمام نہ کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ بیوی کو پتہ ہے نہ خاوند کو پتہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے نئی ذمہ داری میں ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقوں تک مسائل، طلاقیں بھی حد سے زائد ہوتی ہیں، اس کا مطلب نکلتا ہے ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ پھر کدو چھوٹے بچے ہیں، میں جذباتی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ اور بھائی میرا سوال یہ ہے، آج تک کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ ہے میاں بیوی بڑے خوش بیٹھے ہوں، بڑی الفت میں ہوں، پیار محبت کا ماحول ہو، اور خاوند کہے چل میں تجھے طلاق دوں؟ کبھی ہے؟ بابا طلاق جب بھی ہوتی ہے جذبات میں ہوتی ہے، طلاق جب بھی ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے، طلاق لڑائی کا نتیجہ ہوتی ہے، اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے، لڑ کے ہی طلاق دینی ہے، مر کے طلاق دینی ہے۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ نہیں لیتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو میرے پاؤں کی ٹھوکر ہے، تیری کیا اوقات ہے تو میرے سامنے بولتی ہے؟ وہ جو پاؤں کی ٹھوکر ہوتی ہے نا وہ سر پہ جوتے باندھ دیتی ہے۔ وہی خامد ہوتا ہے، منت کر رہا ہوتا ہے، ترلے کر رہا ہوتا ہے، میرے بچے فلاں میں بچے سنبھالوں یا مزدوری کروں، اب میں تو کسی کام جو گانا رہا، میری تو عزت ختم ہو گئی، ملا فلاں ہوگا۔ او بھائی تجھے پتہ نہیں تھا میرے بچے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں تھا میرا گھر اجڑ جائے گا؟ تجھے پتہ نہیں تھا میرے بھائی کے ساتھ تو اختلافات ہیں، مجھے تو کھانا بھی کوئی نہیں دے گا، روٹی پکا کے دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے؟ اس وقت ہم ایک منٹ میں جذباتی ہو جاتے ہیں، سارے معاملات خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کوئی نہیں پوچھتا تو پھر ہم بغیر نکاح کے طلاق شدہ بیویاں لے کر واپس آتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ گھر میں سکون ہے، نہ زندگی میں سکون ہے، نہ معاشرے میں سکون ہے۔ انسان بے ایمانی، زنا اور حرام کی زندگی گزار کے اپنا معاشرہ بھی خراب، نسل بھی خراب، آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے غلطی کی، قوم نے اس کا بائیکاٹ نہ کیا، جیسا غلطی کرنے والے پہ عذاب اترتا ہے ویسا اتفاق کرنے والوں پہ عذاب۔ ہم سارا معاشرہ ایز اے قوم ہم مبتلا ہے اس مصیبت میں، آئے ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی ہوگی، کہیں اس عذاب میں اجتماعی طور پہ ہم سارے لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کی طرف سے سخت معاملہ نہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو